بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات بيجي محمد آل محمد. عزیزان گرامی، توحید کے سلسلے پر گفتگو ہو رہی تھی. میں نے عرض کیا توحید کے سلسلے پر، تو اس سے مراد یہ تھی کہ پروردگار عالم کی ذات کو واحد ماننا، اسے توحید کہتے ہیں. اور جن سلسلوں کو پروردگار عالم نے اپنی توحید پہچانوانے کے لیے خلق کیا ہے، یہ گفتگو ان پر ہو رہی تھی. جب بھی توحید پر گفتگو ہوگی تو ان سلسلوں پر یقیناً گفتگو ہوگی کہ جن کے ذریعے پروردگار نے اپنی ذات کو پہچانوایا اور اپنی ذات کی معرفت انسان کو عطا کی. آپ جانتے ہیں کہ آج شب شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام. تو یقیناً اس حوالے سے اس سلسلے پہ کچھ گفتگو ہوگی، اور طریقہ یہ ہونا چاہیے، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس امام کی شہادت یا ولادت ہو، اس سے منسوب جو احادیث اس امام نے ارشاد فرمائی ہو، اس کو تیمناً و تبرکاً ذکر کیا جائے، تاکہ لوگ ان کلمات کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے اپنے لیے معرفت کی راستوں کو تلاش کر سکیں. امام حسن علیہ السلام پر گفتگو اس سے پہلے کہ شروع کروں، یقیناً کیونکہ توحید موضوع ہے، تو ایک حدیث اس سے پہلے کہ میں داخل ہوں جس امام کی شہادت ہے اس پر گفتگو کی جائے، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ توحید ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب خدا کا وجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو دکھائی دیتا. تو اب ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر حدیث کی طرف ہوں. ایک صاحب کسی سے کہہ رہے تھے کہ اب یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا واقعہ ہے، کسی نوجوان سے کہ جو موحد تھا، خدا کو مانتا تھا، پنجتن کو مانتا تھا، نماز روزہ عبادتوں پر بھی اس کا دھیان تھا، اصول دین اور فروع دین پر عمل پیرا تھا. اور جو اصول دین و فروع دین پر عمل پیرا ہو، یقیناً خدا اس کی مدد کرتا ہے عقائد کے سلسلے میں، افکار کے سلسلے میں. تو کسی صاحب نے اس سے پوچھا کہ حضور آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں. کہا کہ میرے لحاظ سے تو خدا موجود نہیں ہے. اس نوجوان نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا کیوں ہوتا تو دکھائی دیتا نا. تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کے پردادا کے ابا موجود تھے؟ کہیں گے تھے. کیا نہیں تھے؟ کہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ دکھائی دے رہے. تو دیکھیے انسان کبھی کبھی اپنے علم کے مطابق بڑی سیدھے سادے انداز میں بات کرتا ہے اور ایک بڑی اہم مسئلے کو نپٹا دیتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ کہ خدا دکھائی نہیں دیتا اس لیے نہیں ہے، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن وجود رکھتی ہے. آپ کی عقل، آپ صاحب عقل شعور ہے، کیا دکھائی دیتی ہے؟
لیکن وجود رکھتی ہے. اور ذرا سا خشک مسئلہ پیش کروں میں کہ وقت، زمانہ، ٹائم یہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا وہ گھڑی کی سوئیاں جو حرکت کر رہی ہیں وہ وقت ہی تو ہے. وہ وقت کی پیمائش کا وسیلہ ہے، وقت خود نہیں ہے. سورج کا نکلنا اور ڈوبنا یہ وقت کی پیمائش کا طریقہ اور وسیلہ ہے، یہ نشانیاں ہیں. خود وقت کیا ہے؟ سب مادی اشیاء میں جو الیکٹران، پروٹون، نیوکلیس کے گرد الیکٹران چکر کاٹ رہا ہے، وہ جس طرح چکر کاٹتا ہے تیزی سے، اور اس کے بعد بعض چیزوں میں کیمیکل ڈیکمپوزیشن، شکست و ریخت، کیمیائی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قالین اگر 100 سال تک یہی پڑا رہے تو گھس جائے گا. اس سے ہم سمجھیں گے کہ 100 سال گزر گئے. حضور یہ ایک نشانی ہے کہ 100 سال گزر چکے ہیں. کسی عمارت کے پاس سے آپ گزرے، عمارت ٹوٹ پھوٹ چکی ہو، تو آپ کہیں گے 100 سال گزر چکے ہیں. 150 سال، 80 سال، 50 سال، آپ اس سے اندازہ لگائیں گے. لیکن کبھی کبھی یہ اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟ مثلا ایک جگہ پر ہوا میں رطوبت بہت زیادہ ہے، نمکیات کی آمیزش بہت زیادہ ہے، وہاں جو عمارتوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کا سلسلہ ہوگا وہ اس جگہ سے بہت کم ہوگا. کہ فرض کیجیے ہندوستان میں اگر کہوں راجستھان کے اندر خشک ہوا ہے، ریگستان ہے، تو وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ بہت کم ہوگا. لیکن کراچی کے اندر جہاں سمندری ہوا ہے، یا بمبئی کے اندر جہاں سمندری ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ بہت جلدی ہوگا، تیز ہوگا. تو ہو سکتا ہے آپ اگر سمندر کے کنارے موجود کسی عمارت کو دیکھیں تو یہ کہہ دیں کہ اس عمارت کو بنے ہوئے تقریباً 40-50 سال ہو چکے ہیں. تو بنانے والا آپ کو بتائے گا حضور 10 سال ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پیمائش، اگر وقت یہی چیز ہوتی، توجہ کیجیے گا، اگر یہی عمارت کا ٹوٹنا پھوٹنا ہی وقت ہوتا تو آپ کبھی غلطی نہ کرتے. غلطی آپ نے کی ہی اسی لیے کہ جس وسیلے کو آپ نے وقت کے گزرنے کا اور وقت کے گزرنے کی شناخت کا ذریعہ بنایا، اس نے غلطی کر دی. کبھی آپ اب اور مثال دے دوں آسان، گھڑی آپ کے سامنے سے ہٹا لی جائے، آپ ایک جھونکا لیں نیند کا اور پھر اٹھے کہ صاحب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجلس تھی 9 بجے، گھر والے آپ کو پتا ہے حضور مجلس کیا تھی 10:30 بج رہے، آپ کا ہو نہیں سکتا، میں نے ایک جھونکا لیا تھا. حضور ایک جھونکے کو نیند کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کچھ لمحوں میں ہوتا ہے، کبھی لمحوں میں ہوتا ہے، کبھی گھنٹوں میں ہوتا ہے. تو کبھی کبھی وقت جس ذریعے اور وسیلے کے ذریعے آپ پہچان کر رہے ہوتے ہیں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں ہم اس میں. تو یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت کی پہچان کا وسیلہ ہے، وسیلے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو وقت لیکن موجود ہے، زمانہ موجود ہے، مادہ موجود ہے، رنگ موجود ہے. اب رنگ کی مثال دے دوں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے رنگ، اگر میں آپ سے کہوں کہ رنگ لائیے میرے پاس، مجھے کوئی رنگ لا کے دیجیے، آپ کہیں گے مولانا یہ لیجیے سرخ رنگ. میں کہوں گا نہیں مجھے رنگ چاہیے. آپ کہیں گے حضور یہ سرخ رنگ تو ہے، تو میں کہوں گا یہ سرخ رنگ ہے، مجھے صرف رنگ چاہیے. باریک بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. صرف رنگ چاہیے. آپ کہیں گے اچھا چلے سفید رنگ، حضور سفید رنگ لے آیا، مجھے صرف رنگ چاہیے. آپ کہیں گے مولانا دیکھیے آپ تو بیکار آدمی ہیں، ہم لوگ کام دھندے روزی روزگار والے آدمی ہیں، مولانا حضرات بیکار ہوتے ہیں، آپ مجھ سے کھیل کیوں کر رہے ہیں؟ رنگ یا سفید ملے گا، یا سرخ ملے گا، یا زرد ملے گا، یا نیلا اور آبی ملے گا، یا بنفش ملے گا، ادا ملے گا. رنگ یہی رنگ ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں رنگ لے آؤں، رنگ کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت ہوتی ہے. میں کہوں لیکن نہیں، مجھے صرف رنگ چاہیے جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو. آپ کہیں گے حضور مولانا جب بھی رنگ ملے گا اسی انداز سے ملے گا. تو دیکھیے رنگ کا مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے وجود اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ خود رنگ ایک حقیقت ہے جو کبھی سفید کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی سیاہ کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی سرخ کی صورت میں نظر آتی ہے. تو اسی طرح سے خدا کا وجود موجود ہے، وہ کبھی عذاب دیتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی رحمت کے پھول برساتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی تیز طوفانی ہواؤں کے جھکر چلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی نسیم صبحگاہی کو چلاتا ہوا نظر آتا ہے. اگر نہ ہو برکت کلمات فرامین ائمہ کی تو کیا کوئی بتا سکے گا کہ خدا کیا ہے؟ اب ایک بڑا سیدھا سادہ سا شعر ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں. امیر المومنین سے مخاطب ہے شاعر، بڑا مشکل، بڑا دلچسپ اور بڑا آسان شعر ہے. آپ کہیں گے دلچسپ بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے وہی بات ہے،
خدا نے کس سے مخاطب ہے شاعر؟ مولا کائنات سے. خدا نے تجھ کو بنایا لیکن امیر المومنین کو کس نے بنایا؟ خدا نے. خدا نے تجھ کو بنایا لیکن خدا کو تو نے خدا بنایا. دیکھیے, خدا نے تجھ کو بنایا لیکن خدا کو تو نے خدا بنایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا خالق امیر المومنین ہے, امیر المومنین مخلوق, خدا خالق پہلے مرتبے پر ہے, مخلوق بعد والے مرتبے پر. جب مخلوق موجود ہو گئی تو اب مخلوق کے ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں بنا سکتی. تو شاعر کیوں کہہ رہا خدا نے تجھ کو بنایا لیکن خدا کو تو نے خدا بنایا؟ تو دیکھیے, خدا جس مرتبے پر خدا کی ذات تھی جو حقیقت الہیہ ہے, اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو وہ خدا ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں نہ آ سکتا. اب یہاں پر اب خدا کے بارے میں آ گئی, میں کیا کروں؟ بہت بدپریزی کر رہا ہوں. جوش کا ایک بند اور سن لیجیے, میں سے پھر نہیں سناؤں گا آپ کو. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد. ایک آیت پڑھوں اور اس سے مربوط کروں اس بند کو. دیکھیے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. خدا کی ذات کا آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی, لیکن وہ آنکھوں کی دید اور بصارت کا احاطہ کر سکتا ہے. وہو اللطیف الخبیر, اور خدا لطیف بھی ہے, خدا خبیر بھی ہے. لطیف کے معنی کیا ہے؟ لطیف کے معنی یہ کہ وہ چیز ہر جگہ ہو لیکن تمہیں نظر نہ آئے. خبیر یعنی خبر رکھنے والا, ہر جگہ وہ خبر رکھتا ہے, ہر جگہ کی اطلاع اسے ہے. اچھا, ایسی ذات, خدا کی ذات, حکم دیا گیا معرفت رکھو اس کی, خدا سے محبت کرو, خدا کی معرفت رکھو, خدا کو پہچانو, خدا کو نظر میں رکھ کر تمام نیک کاموں کو انجام دو. دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کو انجام نہ دو, خدا کو نظر میں رکھ کر عبادت کو انجام دو. میں کہوں گا مولا کائنات سے, مولا یہ آپ کے چچاداد بھائی پر جو قرآن نازل ہوا ہے, جس کے آپ نفس ہے مولا, اس قرآن میں لکھا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہ آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی, وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے. اور آپ ہی فرما رہے ہیں دیکھو خدا کو نظر میں رکھ کر تمام کاموں کو انجام دو. تو جسے نظریں درک ہی نہ کر پائے اسے نظر میں رکھا کیسے جائے؟ اچھا, اور اگر وہ نگاہوں میں نہیں آ سکتا, اگر اسے دیکھا نہیں جا سکتا, تو پھر محبت کیسے کی جائے؟ اور اگر اسے نگاہوں کے اندر نہیں لایا جا سکتا, تو دیکھیے محبت اس سے کی جاتی ہے کہ جس تک آپ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے پہنچ جائیں. مثال ایک عرض کروں, مجھے اندازہ ہے پورا کہ بچے بھی بیٹھے ہوئے, میں اپنے بزرگوں سے, اپنے ہم سے مثال حضرات سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں مسلسل انہیں بہت تھکا رہا ہوں, بور کر رہا ہوں, نتیجہ بڑی دیر سے دیتا ہوں, لیکن کیا کیا جائے کہ بچے بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر. میں آپ سے گلاب کا پھول, آپ کے لیے مولانا یہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن فرض یہ کہ آپ نے گلاب کا پھول نہیں دیکھا, سرخ رنگ کا ہوتا ہے, حضور پتیاں ہوتی ہیں. یہ پتیاں کیا ہوتی ہیں؟ پتیاں بھی آپ نے نہیں دیکھی. میں کہوں صاحب پتیاں, چائے کی پتی تو دیکھیے, ہاں, بس اس کو بڑا کر لیجئے. اب آپ خود بتائیے, قرآن پر ہاتھ رکھ کر, ابو الفضل عباس کی قسم کھا کر, کہ میں چائے کی پتی کے ذریعے آپ کو گلاب کی پتی سمجھا سکتا ہوں؟ نہیں. نزدیک کر سکتا ہوں؟ نہیں. انسان اپنے محسوسات کے ذریعے, حواس خمسہ کے ذریعے چیزوں تک پہنچتا ہے. اچھا چلیے, آپ نہیں سمجھ رہے, پتی سرخ رنگ کا ہوتا ہے. سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے؟ فرض کیجیے آپ نے سرخ رنگ دیکھا ہی نہ ہو. اچھا صاحب سفید رنگ دیکھا ہے؟ جی سفید رنگ دیکھا ہے. بس اس کو ذرا سا گاڑھا کر لیجئے, ڈارک کر لیجئے. اب کیا کریں؟ تو وہ تو سیاہ ہو جائے گا. نہیں سیاہ نہیں, دوسرا. اچھا چلیے اس کو بھی چھوڑیے. خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. خوشبو کیسی ہوتی ہے صاحب؟ باسمتی چاول کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, ناریل کے تیل کی خوشبو ہے, سرسوں کے تیل کی بھی خوشبو ہے. البتہ آج کل کے بچے کہتے ہیں اسے بدبو. اصلی گھی کی بھی اپنی خوشبو ہے, مہک ہے. چمیلی کے پھول کی اپنی ایک مہک ہے. مختلف کھانوں کے, غذاؤں کے پکنے کی, مسالہ جات کی اپنی ایک مہک اور خوشبو ہے. تو کیا میں ان خوشبوؤں کے ذریعے گلاب کے پھول کی خوشبو آپ کو سمجھا سکتا ہوں؟ نہیں. یہاں تک ہر سوال کے جواب میں آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں. تو خدا کو کیا سونگا جا سکتا ہے؟ نہیں. دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا چھوا جا سکتا ہے؟ نہیں. جب تمام حواس خمسہ خدا کی ذات کے مقابلے میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ خدا کو آپ پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟
اور رسول خدا کا کام کتنا مشکل ہے. اسی خدا کو انہیں پہچانواؤ. یا اللہ اس سے کوئی آسان فرض تو سونپ دیتا محمد مصطفیٰ کو تو آسان ہو جاتا کام. شاید یہی وجہ تھی کہ سورہ ہود میں فرمایا فاستقم ومن تاب معک، اے محمد استقامت اختیار کرو اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں جس طرح سے تمہیں حکم دیا گیا. بھائی سب سے بڑی استقامت کیا ہوگی؟ گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. سردیوں کی سرد راتوں میں نماز شب اٹھ کر پڑھنا اتنا سخت کام نہیں ہے. ایک اندیکھی حقیقت جسے کوئی نہ دیکھ سکے، نہ چکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چھو سکے، اس کو اس کی الوہیت کی تمام صفات جلال و جمال کے ساتھ پہچانوا دینا سب سے مشکل کام ہے. چلیے معراج کی طرف چلیے. دیکھیے قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، احادیث ائمہ معصومین ہے. مذاق نہیں ہے کوئی. کس انداز سے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی جناب ختم مرتبت پر تو پورا جسم مبارک عرق آلود ہو جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی. اور اصحاب کہتے ہیں کہ اس وقت نہ رسول خدا ہم پر توجہ کرتے تھے نہ رسول خدا کو کسی چیز کا ہوش ہوتا تھا. پوری کی پوری توجہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی تھی. کس انداز سے ہوتی تھی، کیا سلسلہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سنتے ہیں نا. اب دیکھیے جب وحی آئی انی اجد فی بدنی ضعفا فقالت فقلت اعوذ باللہ یا ابتاہ من الضعف، اے بیٹا فاطمہ میں اپنے بدن میں کچھ ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری. تو بیٹی نے کیا کہا؟ بابا آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں میں کمزوری اور ضعف سے. اتنی بل کے ساتھ یمانی وغطینی بے، بیٹا میری یمانی آبا لے آؤ اور مجھے اڑا دو. اچھا وہی نازل ہو رہی ہے، ایک خاص کیفیت ہے. تو محمد مصطفیٰ کے پاس کہ مدینے میں یہی ایک گھر بچا تھا کہ جب وہی نازل ہوتے یہاں آئے اور اس بیٹی سے کہا کہ تم ہی مجھے اڑاؤ. بھائی کہہ سکتے تھے کہ مجھے دے تو خود اوڑھ لوں گا. محمد مصطفیٰ جانتے ہیں جو منزل اب درپیش آنے والی ہے چادر بھی اسی بیٹی سے منگاؤں گا، اڑائے گی بھی یہی. لیکن منزلت سمجھیے کہ وہی آ رہی ہے تو توحید کے سلسلے میں سمجھیے کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد. جب معراج پر گئے جناب ختم مرتبت، سورہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ستارے کی جب وہ اپنے راستے سے ہٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو ساتھ رہتا ہے نا محمد مصطفیٰ، نہ یہ گمراہ ہوا نہ یہ راستے سے بھٹکا. پروردگار تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو محمد مصطفیٰ رہتا ہے نہ یہ راستے سے ہٹا نہ بھٹکا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جو یہ سمجھ رہے ہوں گے محمد مصطفیٰ پر کبھی کبھی دماغی حالت ایک متغیر ہو جاتی ہے اور ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. میں قرآن کہہ رہا ہے دیکھو تمہارا ساتھی جو محمد ہے نا تمہارے ساتھ رہتا ہے، مکے کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے، تمہارے ساتھ یہی رسول جو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. اور اس کے بعد عجیب بات کری، ما کذب الفؤاد ما رأى وما زاغ البصر وما طغى افتمارونه على ما يرى اوحى الى عبده ما اوحى. خدا کی قسم اس سے عجیب پراسرار اور بامانی آیت میں اپنے ایک نہایت ناقص علم کی روشنی میں، بلکہ روشنی کی تاریکی ہے میرے اندر، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ مشکل آیات کہیں ہوں گی. کس انداز کی آیات ہے؟ ذرا آیات کا ترجمہ سن لیجیے آپ. ما زاغ البصر وما طغى، جب گئے سدرۃ المنتہا پر، کانا قاب قوسین او ادنیٰ، تو دو کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. ثم دنا فتدلی، نزدیک کیا پروردگار نے جناب ختم مرتبت کو. جناب ختم مرتبت اور نزدیک گئے. جب گئے تو پروردگار عالم نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ کج ہوئی نہ نگاہ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. کیا معنی ہے اس کا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا تو جھوٹ نہیں بولا دل نے. بڑی توجہ کیجیے گا، دیکھتی آنکھ ہے
وہ کون سی منزلت تھی کہ جہاں خدا کا فرما رہا ہے کہ جو دل نے دیکھا تو جھوٹ نہیں بولا دل نے جو دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منزلت محمد مصطفیٰ کی ایسی ہے کہ وہ اپنے قلب کی بنیاد پر بھی دیکھ لیتا ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا ذات محمد مصطفیٰ ہم اور آپ بصارت کے محتاج ہیں. محمد مصطفیٰ کو بصارت کی ضرورت نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے قلب کے ذریعے جس چیز کو دیکھتے ہیں تو صحیح دیکھتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں کہا. ما کذب الفؤاد ما رأى وما زاغ البصر وما طغى افتمارونه على ما يرى. جو ہمارا حبیب دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تم اس سے اس کی دیکھی ہوئی چیزوں پر بحث کرو گے. بڑی توجہ دیکھیے, جب گفتگو کی جاتی ہے آپ ایک عجیب شہر کو دیکھ کر آئے ہیں, سب بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں, بہت شہری سہولیات موجود ہیں. ہندوستان پاکستان والوں کی مثال بہت آسان ہوگی کہ صاحب سڑک پر کوڑا کرکٹ نہیں دکھائی دیتا, کہنا حضور ہو ہی نہیں سکتا. صاحب پانی جاتا نہیں ہے, نلوں میں پانی ہمیشہ آتا رہتا ہے, بجلی کے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو وہ آپ سے ہندوستان پاکستان بر صغیر والا کہے گا حضور کے جنت سے آئے ہیں, یا کوئی یہ کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے حضور میں ایسے ملکوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں, آپ بحث کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ تصویر کھینچ کے لا سکتے ہیں آپ, نہ کوئی اخبار میں خبر دکھا سکتے ہیں, نہ فلم یا مووی ویڈیو کی بنا کر لے جا سکتے ہیں. سمجھ لیجیے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ. تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے بھائی جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں آپ مجھ سے بحث کیوں کریں, بقراتیت کیوں کریں اس پر آپ مجھ سے؟ تو پروردگار نے بھی یہی کہا افتمارونه علی ما یری, جو ہمارا حبیب دیکھ رہا ہے تم اس سے اس پر بحث کر رہے ہو. وہ دیکھ رہا ہے, تمہارا علم اس کی دید اس کی بصارت اور بصیرت کا محتاج ہے. وہ جو دیکھ رہا ہے تم سے بیان کر رہا ہے, اس کو مانے کیوں نہیں دیتے تم؟ بھائی مان لو نا, افتمارونه علی ما یری, تم اس سے بحث کر رہے ہیں اس پر جو دیکھ کے آ رہے ہیں. اس نے اپنے قلب سے دیکھا, غلط نہیں دیکھا, جھوٹ نہیں بولا. ما زاغ البصر وما طغى. اور پروردگار نے داستان ختم کرتے ہوئے کہا, یہاں سورہ ختم نہیں ہوئی ہے, جو آیت میں پڑھنا چاہ رہے ہوں ختم ہو گئی ہے, سورہ اور طویل ہے. فرمایا افتمارونه علی ما یری, اور پھر تمام بنی نوع انسان کی ناک کو پروردگار نے زمین پر رگڑ دیا نہایت ذلت کے ساتھ, ذلیل کر دیا تمام بنی نوع انسانیت کو کہ جو محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ہٹے. ذلیل کر دیا پروردگار نے, ناک زمین پر رگڑ دی, بے آبرو کر دیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى, وحی کی پروردگار نے اپنے بندے پر جو وحی اس نے کی, یعنی اے بنی نوع انسان تمہاری اتنی اوقات اور حیثیت بھی نہیں کہ ہم وہاں پر اپنے بندے پر جو وحی کر رہے ہیں تمہیں اس کی خصوصیات بتلائیں. جب ہم اس پیغام کی خصوصیات بھی تمہیں نہ بتلائیں اور تمہیں اس قابل نہ سمجھیں کہ تم اس وحی کے حقائق سے آگاہ ہو جاؤ, ہم تمہیں ان حقائق وحی سے آگاہ کریں. ہم تمہیں جزیات واقعے کی نہیں بتلا رہے کہ ہوا کیا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں فتمارونه علی ما یری, وہ جو دیکھ کے آ رہے تم اس سے اس میں بحث کرو گے. فأوحى إلى عبده ما أوحى, اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی اسے کرنی تھی. ما زاغ البصر وما طغى, نہ نگاہ کج ہوئی, نہ نگاہ اپنے راستے سے ہٹی, تجاوز کیا. ما زاغ البصر وما طغى افتمارونه علی ما یری ما کذب الفؤاد ما رأى, دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا. بڑی توجہ کیجیے گا, اب خلاصہ پیش کر کے آگے بڑھوں. تمام کی تمام گفتگو پروردگار نے فرمائی ما کے ذریعے میم الف, جو دیکھا, جو سنا, جو بولا, جو وحی کی, یہ جو تھا تو کیا تھا. بھائی انسانوں سے زیادہ تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ تم یہاں تک آؤ. اپنی اوقات سمجھ لو کہ ہم جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ پر وحی کرتے ہیں, تم اس وحی کو الفاظ کی صورت میں قرآن میں نازل کرنے کے بھی حقدار نہیں ہو کہ ہم قیامت تک کے لیے زندہ رہنے والی کتاب قرآن میں اپنی اس وحی کی خصوصیات نازل کریں جو سدرۃ المنتہا پر ہم نے اپنے حبیب کو عطا کی. تم اس قابل بھی نہیں ہو اور یہ کہتے ہو کہ محمد ہم جیسا. ایک سلوات بھیجیے امام حسن مصطفیٰ کی بارگاہ میں. دیکھیے اس انداز سے توحید کا درس دیا. حقائق ایسے ہیں کہ وہاں پہ اب کچھ نہیں بچا, حقائق ایسے ہیں کہ وہ انسان پہنچ نہیں سکتا. بڑی مشکل بات ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہوگا کیا. اب یہ بتائے گا کون؟ جو قلب نے دیکھا وہاں پر وہ الفاظ کی صورت میں بتانا ہے. جس ترقی یافتہ شہر کو, یورپ اور امریکہ کی جن عظیم الشان یونیورسٹیز کو, جامعات کو دیکھ کر آنے والے کس انداز سے بتائیں کہ وہاں پر طریقہ تدریس ہوتا کیا ہے, نظم و ضبط کا عالم کیا ہے.
طالب علموں طلبا کی پرورش کس طرح سے کی جاتی ہے، استاد کس طرح سے پڑھاتا ہے، کلاس روم ہوتا کیسے ہے، زمین پر کون سے پتھر ہیں، کرسیاں کس طرح کی ہوتی ہیں، بلیک بورڈ کس طرح کا ہے. وہ بیچارہ جو بر صغیر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہے ابھی تک اسی گھسے پٹے بلیک بورڈ پر درس پڑھ رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ مغربی یونیورسٹیز میں کس انداز سے بورڈ پر پڑھایا جاتا ہے، اور بورڈ پر پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا ہے. پلاسٹک کی شیٹس ہوتی ہیں صاحب، انلارجمنٹ کر کے انہیں آسمان پر زمین پر کہاں دکھایا جاتا ہے. یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. جو مغربی ممالک سے درس و تدریس حاصل کر کے آیا ہے وہ دیکھ کر آ رہا ہے. اب وہ ایک نہایت غریب اور مفلس افلاس زدہ علاقے میں جا کر کس طرح سے ان طلبا کو بتائے کہ بھائی آپ جس طریقے تعلیم کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ گھسا پیٹا طریقہ ہے. یہ ذمہ داری ہے محمد مصطفیٰ کی. حقائق کو دیکھ کر آئے، بتلائیں کس طرح. اب یہی مشکل مرحلہ تھا. جوش مولی آبادی ان آیاتوں کو پڑھ چکے ہیں، بس یہی پر جوش نے بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ کی ذمہ داری کیا ہے. بھائی ضائع نہ ہو جائے یہ بن جو میں پڑھنے والا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس بچے نے نعرہ لگایا، پیچھے سے اس کا نعرہ ضائع ہو گیا. ایک ذرا صحیح سے میں جواب دیجیے، بچے کی حوصلہ افزائی ہے. میں نے اپنے دل لگا اس بچے کی کیونکہ حوصلہ افزائی ہے، اس لیے بڑی مہربانی آپ کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فی المصباح. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی کہ منور ہے، نور دینے والا ہے. کہاں نور ہے؟ نور دینے والا اور ہوتا ہے، اینم ہی بہو نور کچھ اور چیز ہے. یعنی کیا مطلب؟ اشارہ کرو جوش کے اس بند کی طرف ہو. یہ جو نور ہے یہاں پر ان لائٹوں کا، روشنیوں کا، قمقموں کا، یہ نور اگر بند ہو جائے تو آپ کچھ دیکھ سکیں گے؟ نہیں. یہ نور جب جلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ستون یہاں ہے، لوگ یہاں بیٹھے، منبر یہاں ہے، نکلنے کا راستہ وہاں سے ہے. اگر یہ روشنیاں بند ہو جائے تو آپ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کوئی کسی کو کچل دے، کوئی منبر سے ٹکرا جائے. اور جو یہاں کی انتظامیہ ہے اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایک لہجے کے لیے اگر بتی چلی جائے یہاں سے تو نہ جانے اس انتظامیہ کے بارے میں کیا کیا کہہ دیں گے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ انتظامیہ کتنی خدمات انجام دے رہی ہے. برسا برس سے آپ کے لیے آزاداری کے سلسلے میں کتنی خدمات ہے. بس ایک دفعہ آپ ناراض ہوئے، حضور ایک منٹ کے لیے لائٹ چلی گئی، آپ نے کیا کر دیا؟ 10 سال کی خدمات بھی دیکھیے. بہرحال یہ ایک بات تھی جو آ گئی. تو آپ روشنی اگر چلی جائے ایک لمحے اور لہجے کے لیے تو آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہی روشنی آ جائے گی آپ سب دیکھ سکتے ہیں. روشنی نے آپ کو اشیاء کے وجود کا احساس دلایا، اشیاء کو وجود عطا نہیں کیا. روشنی نے اشیاء کو خلق نہیں کیا، اشیاء مخلوق کی خلق ہو چکی تھی، ان کے وجود کا احساس دلایا. تو روشنی کا کام ہوتا ہے وجود کا احساس دلانا. حضور یہ دنیاوی روشنی ہے. اگر کوئی حقیقی روشنی اور نور ہو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یعنی اس کے نور کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ہوگا تو آپ کو چیزیں دکھیں گی، اگر وہ نہیں ہوگا تو چیزیں نہیں دکھیں گی. نہیں، اگر وہ نہیں ہوگا تو اشیاء بھی نہیں ہوں گی، معدوم ہو جائیں گی. اللہ نور السماوات والارض خلق کرنا ہے. تمہید آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ پروردگار عالم کی ذات ایسی ہے جس میں سونگا جا سکے، نہ چکھا جا سکے، نہ سنا جا سکے، نہ چھوا جا سکے، نہ لمس کیا جا سکے. حواس خمسہ میں پروردگار کی ذات نہیں آ سکتی. اب کیسے بتائیں گے ختم مرتبت؟ اور دوسرا اس سے بڑھ کر سورہ نور کی آیت کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. بھائی اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے تو اس نور کو محمد مصطفیٰ سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے؟ دیکھیے اب ایک چھوٹا سا جملہ کہوں میں مزید. مجھے احساس ہوا آپ کے چہرے سب کے میری طرف ہیں، کچھ چہروں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا، اس لیے میں اس مثال کو پیش کر رہا ہوں. تانبے کا تار ہے، وائر آ رہا ہے، الیکٹریکل انجینئر آپ سے کہے گا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو بچوں کو پتا ہے کہ حضور ٹیسٹر لگایا آپ نے، اس میں لائٹ جل گئی مدھم سی. بچہ کہے گا دیکھیے حضور مولانا ہاتھ مت لگائیے گا، بجلی آ رہی ہے. مولانا کہیں گے بھائی بجلی کیا ہوتی ہے؟ کہا الیکٹرون کا بہاؤ بجلی ہے. مولانا کہیں گے بھائی ہمیں تو بہاؤ نظر نہیں آ رہا. بچہ کہے گا ہاتھ لگا کر دیکھیے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز اپنا ایک وجود حقیقی رکھتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا میرے پاس وہ ٹولز، انسٹرومنٹ، وسائل، آلات، اوزار ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ سکوں یا نہیں. خدا خواص خمسہ میں نہیں آ سکتا. زمین و آسمان کا نور بھی ہے، سورہ نور میں کہہ دیا. اب آئیے ذرا
اب بند پیش کروں آپ کے سامنے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، بڑا عجیب شعر ہے. اب سنیے اس کی تشریح، وقت ہے میرے پاس الحمدللہ. پروردگار عالم کی ذات ایک شمع کی مانند ہے. شاعر کہہ رہا ہے رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہ یا رسول اللہ، آپ پروردگار کی ذات جس کو آپ دیکھ کر آئے ہیں، جس کو آپ نے قلب سے دیکھا ہے، ذات پروردگار کی شمع کو آپ کو الفاظ کے ذریعے سمجھانا ہے. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلہ حق کو محمل تقریر میں بٹھا. لیلہ حق پروردگار عالم سے کنایا ہے. پروردگار عالم کے وجود کو یا رسول اللہ آپ کو تقریر کے ذریعے بتانا ہے. ذات پروردگار وہ ہے جو ہوا سے خمسہ میں نہیں آ سکتی. مشکل یہ ہے یا رسول اللہ آپ کو درپیش کہ وہ ذات جسے آپ دیکھ کر آئے ہیں کس انداز سے دیکھا، وہ رسول جانے یا خدا جانے، نہیں کیا حقیقت، لیکن وہ ذات جس کی معرفت رسول نے حاصل کی اسے رسول خدا تقریر کے ذریعے بیان فرمائیں گے. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلہ حق کو محمل تقریر میں بٹھا. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. متضاد صفات کو جمع کرنا اسے کہتے ہیں کلام شاعر، کمال شاعر کا. گوشے بشر انسان کے کانوں کو، چشم حقیقت نگر وہاں جو حقیقت کو دیکھ سکے. بھائی اگر آیت میں دو متضاد صفات کو بیان کیا تو جوش بھی دو متضاد صفات کو ملا رہے. آیت نے کیا کہا تھا؟ ما کذب البصر ما کذب الفؤاد ما رأى. دل نے جو دیکھا تو جھوٹ نہیں کہا. دل دیکھتا کیسے ہے؟ بھائی پروردگار کی مشیت تھی، دل نے دیکھا. تو اب جوش کہہ رہے گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. یا رسول اللہ آپ جب گفتگو کر کے ہمیں احادیث سنائیں تو اس انداز سے سنائیے کہ ہمارے کان آپ کی احادیث مبارکہ کو سن کر آنکھوں کی طرح دیکھنے لگے ذات الہی کو. ہاں شم ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلہ حق کو محمل تقریر میں بٹھا. گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا. کانوں سے لوگ دیکھ سکے جلوہ خدا. بڑی عجیب بات ہے، کانوں سے لوگ دیکھ سکے جلوہ خدا. اب دیکھیے متضاد صفات جمع ہوئیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. کانوں سے لوگ دیکھ سکے جلوہ خدا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا. یوں پیش کر، کیسے پیش کر؟ یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا، تیرے بیان پہ غلغلہ اٹھے درود کا. ایک صلوات بھیجیے محمد علی. تیرے بیان پہ غلغلہ اٹھے درود کا. اچھا کس طرح سے اٹھے غلغلہ درود کا؟ دیکھیے معمولی شاعر نہیں ہوں جس کے میں شعر پڑھ رہا ہوں. وحدت کے بعد میں اگر قد کرے گا تو، یا رسول اللہ توحید کے سلسلے میں اگر آپ زحمت نہیں اٹھائیں گے، آپ کو زحمت اٹھانی ہے. یہ انسانوں کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ وحدت کے بعد میں اگر قد کرے گا تو، پائے گا کبریا کا تصور نہ ابرو. تا یوم دی سمت میں رہے گی صنم کی بو، فکر بشر نماز پڑھے گی بلا وضو. لپٹا ہوا تفنن وہم و خیال میں، لپٹا ہوا تفنن وہم و خیال میں، دائم خدا رہے گا بشر کے لباس میں. یہ تو کہے گا جلوہ بجز واہمہ نہیں. یا رسول اللہ یہ آپ بتائیں گے، یہ تو کہے گا جلوہ بجز واہمہ نہیں. جو دیکھنے میں آئے وہ بت ہے خدا نہیں. یہ تو کہے گا جلوہ بجز واہمہ نہیں. جو دیکھنے میں آئے وہ بت ہے خدا نہیں. ہے کوئی توحید ایسی؟ یہ توحید اسے ہی ملے گی کہ جو فنا ہو چکا ہو ذات علی بن ابی طالب میں، جو محبت رکھتا ہو علی بن ابی طالب سے، جو عشق رکھتا ہو جو عشق رکھتا ہو علی بن ابی طالب سے. کیوں؟ کیونکہ وہ دروازے نہج البلاغہ پر آئے گا. کل میں نے عرض کیا نا، جب کوئی یہ سمجھے گا اے مرتضیٰ امام زمان شیر کردگار، عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سے تاجدار، تیری ادائے حرب کا اللہ رے وقار، ایک زر پر عبادت ثقلین ہو نثار. تو خندق میں فتنے بدر و حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر. جو یہ کہے گا کہ عرفان کی سلطنت میں نہیں تجھ سے تاجدار،
جب دل مانے گا یہ کہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر سلطنت عرفان کا تاجدار شہنشاہ کوئی ہے ہی نہیں، تو فکر ہمیشہ توحید پر گفتگو کے دوران دروازے نہج البلاغہ کا رخ کرے گی، کسی اور کتاب کی طرف نہیں دیکھے گی۔ دیکھیے عزیزان کرام، دیکھیے کوشش کیجئے کہ ہمارے جمہوری متداول ہیں، 10 بستہ درخواست ہے تمام عزیزانوں سے، آپ جناب سیدہ کے مہمان ہیں، میں بہت گستاخی کروں گا کہ آپ کے سامنے کوئی بات آپ کو نصیحت کروں یا کوئی اعتراض تنقید کروں، لیکن گزارش میری یہی ہے کہ صلوات نعرہ حیدری بس کافی ہے، کوئی نیا نعرہ لگانے سے گریز کریں۔ جو چیز ہمیں دی صلوات کا درود کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ، جب درود ہمارے پاس ہے ایک صلوات دیجیے محمد علیہ۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں صرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ایک کام کرتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم حرکت میں آتا ہے، لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے اور ثواب لکھنے والا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے، وہ عبادت ہے درود شریف۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ ثواب لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہوں کو مٹانے لگتا ہے۔ ایک دفعہ اور سلوات بھیجیے گا۔ یہ تو کہے گا جلوہ بجزوہ ہے وہ نہیں، جو دیکھنے میں آئے وہ بت ہے خدا نہیں۔ ابو شاکر بیسانی، جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی اور بہت زیادہ زحمت دی، آج آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں، اور آ کر کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ دلنی علی معبودک، مجھے ذرا جس کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کی طرف رہنمائی تو کیجئے، ذرا دلیل تو دیجئے اس کی۔ اب دیکھیے وہی کٹھن منزل جو رسول خدا کے ساتھ، جو مولا کائنات ائمہ کے ساتھ، پنجتن کے ساتھ وارث ہے انہی کے، تو انہیں بھی وہ مشکل درپیش۔ بھائی کیسے بتائیں، نہ چھو سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، ہوا سے خمسہ میں نہیں آتا، اور یہ سوال کرے دلنی علی معبودک، مولا اپنے معبود کی جانب میری رہنمائی تو کیجئے۔ اب امام کیا کہیں؟ کہ بھائی بڑا مشکل سوال کر لیا تم نے، پہلے درس پڑھو، جا کر مدرسے میں جاؤ، قرآن حفظ کیا ہے، کتنی احادیث حفظ ہے، اگر لمبا چوڑا نسخہ بتائیں تو بھائی یہ فاطمہ کا گھرانہ نہیں ہے۔ وہیں پر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بچہ، ایک انڈا تھا اس کے ہاتھ میں، میں نے کہا یا غلام نابل الدیوہ، یہ انڈا تو ذرا مجھے دینا۔ اب یہ سمجھ رہا ہوگا انڈا سے کریں گے تو کیا کریں گے۔ آج کے دور کا کسی ہماری طرح کوئی مولوی ہوتا تو سامنے والا ڈر جاتا کہ غصے میں آ گئے مولانا، سوال ایسا پوچھا جواب نہیں آتا تو یہ انڈا بھی ماریں گے سر پہ۔ لیکن صاحب فرزند رسول اللہ کی بات اور ہے، کہا کہ کرا ہے بھی ہوگا، انڈے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا جی ابن رسول اللہ۔ کہا کہ علیہا جلد دقیق جلد غلیظ وتحت الجلد الغلیظ جلد رقیق، اس پر ایک موٹا چھلکا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ جی۔ کہا اس کے نیچے ایک باریک سی جھلی بھی ہوتی ہے؟ کہا کہ یا ابن رسول اللہ جی بالکل۔ فرمایا تحت الجلد الرقیق فضۃ سائلہ وذہب مائع، اس جھلی کے نیچے پگھلی ہوئی چاندی بھی ہے اور پگھلا ہوا سونا بھی ہے۔ دیکھیے مولا کیا کہہ رہے ہیں، چاندی اور سونا۔ کہا کہ جی۔ کہا کہ مانتے ہو نا؟ دیکھیے اب یہ کمال انہی کا ہے، کرامت انہی کی ہے کہ معبود کون؟ جو خدا نے قرآن نازل کرے، 1,24,000 پیغمبروں کا خالق، یہ اسی گھرانے کی کاوشیں ہیں کہ انڈے کے ذریعے پروردگار عالم کی توحید کو ثابت کرے۔ کیوں ثابت کریں؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفر بربک انہ علی کل شیء شہید، ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں دکھائیں گے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا پروردگاری حق ہے۔ اولم یکفر بربک انہ علی کل شیء شہید، حبیب کیا تیرے پروردگار کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ ہے؟
ہر چیز پر تو جناب چھٹے امام کے لیے چاہے انڈا ہو یا فلسفے کے دقیق مباحث توحید سمجھانی آتی ہے اس گھرانے کو. کہا دیکھتے ہو موٹا چھلکا ہے؟ جی. اس کے نیچے جھلی ہے؟ جی. جھلی کے نیچے پگھلا ہوا سونا ہے اور پگھلی ہوئی چاندی. کہا کہ مولا جی. پھر فرمایا لل فضة السائلہ تختلط بالذهب المائع ولا الذهب المائع تختلط بالفضة الزائبہ. نہ پگھلی ہوئی چاندی سونے سے ملتی ہے، نہ پگھلا ہوا سونا چاندی سے ملتا ہے. یہ بھی مانتے ہو؟ بھائی کبھی توڑا انڈا تم نے دیکھا ہے الگ الگ نکلتے؟ کہا کہ جی مولا. دیکھو گواہی دے رہے پہلے خود کہ کہیں بعد میں مکر نہ جانا، کیونکہ مسلمانوں کی عادت ہے پہلے گواہی دیتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں. کہا کہ اچھا مانتے ہو؟ کہا کہ جی مولا مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں کہ اس میں ایک پگھلی کی چاندی بھی ہے، پگھلا ہوا سونا بھی ہے. کہا کہ توڑا ہے دیکھو تو الگ الگ ہوتی ہے. کہا کہ جی. اچھا رنگ دو ہی ہوتے ہیں، جھلیاں دو ہے، موٹا چھلکا باریک جھلی اور زردی اور سفیدی. کہا کہ جی. کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ جس پرندے کے انڈے میں سے دیکھو سفیدی اور زردی ہی ہوتی ہے؟ کہا کہ جی مولا. لیکن یہ بتاؤ کہ جب اس میں سے چوزا نکلتا ہے تو اپنے ماں باپ کی مشابہت رکھتا ہے. تنفلق اور مصری الوان الطیر، کتنے مختلف رنگوں والے نکلتے ہیں. مور کا جب انڈا ہوتا ہے اس میں زردی اور سفیدی ہوتی ہے، لیکن اس زردی اور سفیدی کو کس انداز سے، کون اس کو اس انداز سے خلق کرتا ہے کہ جب چوزا نکلتا ہے تو نہ اس میں زرد رنگ دکھائی دیتا ہے نہ سفید رنگ. تم نے کسی کو اندر تم نے کسی کو اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے اس میں؟ پھر امام نے فرمایا اترا لہ مدبر، کیا تم نے کسی کو دیکھا کہ اس میں جائے تدبیر کرے اور اس انداز سے کہ تمام انڈوں میں زردی اور سفیدی ہو، لیکن جب چوزے نکلے تو کبوتر جس رنگ کا تھا وہ زردی کہاں گئی، وہ سفیدی کہاں گئی، کوئی نہیں جانتا. اب اس زردی اور سفیدی کو پیچھے چھوڑ کر جو بچہ اور چوزا نکل رہا ہے اس کی مشابہت اپنے باپ سے اور ماں سے ہے، وہی پر ہے، وہی رنگ ہے، وہی انداز ہے. اترا لہ مدبرن، کوئی تدبیر کرنے والا تم نے دیکھا کہ اس میں جا کے تدبیر کرے؟ کہتا ہے روایت کے الفاظ ہے فوترک ملیہ، سر جھکا کر خاموش بیٹھ گیا. جواب دے تو کیا دے؟ اور اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک مسیح رسول اللہ. عزیزان گرامی، بہت اچھے موقع پر یہ پرچہ آیا ہے. الحمدللہ یہ پرچہ یہ نہیں لکھا ہوا اس میں کہ مختصر کریں، لیکن یقیناً جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر تعمیر ہو رہی ہے امام بارگاہ کی، اور یقیناً آپ حضرات کی مساعدت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر رضاکار جو امام بارگاہ کی انتظامیہ ہے اس کے لوگ ابھی آپ کے پاس آئیں گے اسی دوران، کیونکہ اس کے بعد آپ لوگ باہر نکلیں، نہ جانے کیا ہو، ارادے بدل جائے. تو یہیں پر آپ حضرات جو اپنی سکت ہے، طاقت ہے، اس میں انفاق کیجئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. تو انشاءاللہ ما تنفقوا من خیر، جو تم خیر یا من شیء جو تم خدا کی راہ میں دو گے وہ تمہیں پورا پورا ملے گا. اور یقیناً یہ جو آپ دیں گے یہ راجہ نہیں جائے گا، پروردگار عالم آپ کے رزق میں اس کے ذریعے برکت عطا کرے گا. سلوات بھیجتے رہیے تاکہ رضاکار آ جائیں اور آپ کو
ایک انڈے کے ذریعے امام نے توحید سکھائی، ایک انڈے کے ذریعے امام نے سمجھایا اور اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو خود بخود اگر ہونا تھا، اب ذرا سی تشریح سن لیجئے، خود بخود اگر ہونا تھا تو اس زردی اور سفیدی کو اور سفیدی کو کس نے اس راستے پر گامزن کیا کہ یہ چوزے میں تشکیل پائے، چوزے میں تبدیل ہو جائے اور چوزہ بھی اس انداز کا نکلے کہ مشابہت ہو مکمل اس کے اندر اس سے کہ جس کا یہ انڈا ہے۔ اب ایک یہ بہت سادی سی بات تھی، آسان سی، ذرا سی مشکل بات بھی آپ سن لیجئے۔ ایک آتا ہے آدمی کہتا ہے 8ویں امام کے پاس کہ اپنا رسول اللہ کہ دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، یہ کہہ رہے دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا کہ دیکھو کیا مطلب دو نہیں ہو سکتے؟ کہا کہ دو خدا ہو ہر لحاظ سے ایک ہی ہو۔ کہا کہ دیکھو جب تم نے کہہ دیا ہر لحاظ سے ایک ہی ہے تو پھر دو نہیں ہو سکتے۔ توجہ سنیے گا، مثال سے واضح کروں، دو جڑواں بھائی، دو جڑواں بہنیں یا بھائی بہن جڑواں ہوتے، ہر لحاظ سے ایک سے ہوتے، شکل صورت عادتیں ایک سی، لیکن ہر لحاظ سے ایک سے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بھائی یہاں کھڑا ہوتا ہے، ایک بھائی یہاں کھڑا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے ایک سے نہیں ہوتے۔ ایک کی پیدائش 5-10 لمحوں پہلے ہوتی ہے، ایک کی پیدائش 5-10 لمحوں کے بعد ہوتی ہے۔ امام نے کتنی سادی سی بات کہی، کتنے بڑے معنی کو سمجھایا۔ جب تم کہہ رہے ہو ہر لحاظ سے، تو ہر لحاظ سے تو ایک ہو ہی نہیں سکتا، بس تمہارا یہ کہنا کہ دو خدا ہے ہر لحاظ سے ایک ہے، یا مانو دو ہے یا ایک ہے۔ کہا کہ نہیں بولا اچھا ٹھیک ہے غلطی ہوئی، ہر لحاظ سے ایک نہیں ہے، دو ہے لیکن ایک نہیں ہے، صفات مختلف ہے۔ دیکھیے سوال بدل دیا، کہا کہ اچھا بڑی توجہ کیجیے گا، بہت سادہ لیکن مشکل بات ہے۔ کہا کہ جب تم کہہ رہے دو خدا ہیں اور ان میں صفات مختلف نہیں ہے، پہلا سوال کیا تھا؟ ہر لحاظ سے ایک، تو امام نے تو یہاں پر استدلال کو اس کے ناکام کر دیا کہ دیکھو جب ہر لحاظ کہہ رہے ہو تو ہر لحاظ سے ایک نہیں ہو سکتے، دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوں گے۔ کہا کہ اچھا اپنے رسول اللہ چلیے یوں کہیے کہ دو خدا ہو سکتے ہیں، صفات مختلف ہو، لحاظات ایک نہ ہو، مختلف ہو، اب تو دو ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے تم سے، کہا کہ پوچھیے، کہا یہ جو دو ہے ان کے درمیان کوئی تیسری چیز آئے گی تبھی تو انہیں دو کرے گی؟ کہا کہ جی اپنے رسول اللہ۔ کہا کہ اچھا جب وہ تیسری چیز آئے گی اور انہیں دو کرے گی تو وہ ہمیشہ سے تھی یا بعد میں آئی؟ کہا کہ اپنے رسول اللہ یوں کہیے کہ ہمیشہ سے تھی۔ کہا کہ اے شخص تو نے جو کہا کہ دو خدا ہے اور تو نے کہا تیسری چیز آئی تھی ہمیشہ سے ہے، جب سے دو خدا تھے تو تجھے ماننا پڑے گا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو خدا تین ہو جائیں گے۔ کہا کہ ہاں اپنے رسول اللہ تین ہو جائیں، کیا حرج ہے؟ کہا اگر تو کہے گا تین تو پھر 5 ہو جائیں گے اور تو 5 کہے گا تو 25 ہو جائیں گے۔ کہا اپنے رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ دیکھ سن، جب دو خدا تو نے کہے اور ایک تیسری چیز آ کر میں جدا کرے گی، وہ ہمیشہ سے تھی یا بعد میں آئی؟ تو نے کہا ہمیشہ سے تھی، وہ تیسری چیز ہمیشہ سے تھی، خدا تین ہو گئے۔ اب یہ بتا کہ یہ تین خدا ہے، ان تینوں کے درمیان فاصلہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا یہ بتا ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ وجود ہے یا عدم؟ اگر تو کہے گا عدم ہے تو عدم کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب فاصلہ ہی نہیں ہے، پھر تین ایک ہو گئے۔ اور اگر تو کہے گا وجود ہے تو یہ بتا کہ وہ وجود ہمیشہ سے تھا یا بعد میں آیا؟ کہا کہ جب میں ہمیشہ سے تھا، پھر تجھے 5 ماننا پڑے گا۔ جب تم نے 5 مانا تو ان 5 کو 5 کسی وجود نے بنایا یا عدم نے؟ اسی طرح سے آگے بات بڑھتی جائے گی اور خدا جو اگر تو فرض کرے گا کہ دو خدا ہے تو مالا نہایا انفینٹی تک بات پہنچ جائے گی۔ دیکھیے یہ 1400 سال پہلے یہ ہارورڈ میں پڑھے تھے، کیمبرج میں پڑھے تھے، آکسفورڈ میں پڑھے تھے۔ ان کی گفتار کو دیکھ کر ان کے علم کو سمجھیے۔ دیکھیے مولا کائنات نے کل کیا کہا تھا؟ یخبرکم حلمہم عن علمہم، یعنی کیا مطلب؟ حلم، ان کی بردباری، ان کا صبر، ان کا تحمل، پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرنا ان کے علم کا پتہ دے گا۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے یہ کیا احمقوں نے سوال کیا، آرام سے تمہیں سمجھا کر بات کریں گے، سمجھا کر بات کریں گے۔ اب دیکھیے اور پھر اب یہاں تک گفتگو توحید پر ختم ہوئی اور پھر روایت پڑھوں تہذیب الاحکام کی جو بہار الانوار کے اندر بھی ہے، اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے لیکن یقیناً ٹائم آؤٹ مل گیا مجھے۔ خیر میں بغیر ٹائم آؤٹ کی بھی اپنی حدود سے عبور کر جاتا ہوں، لیکن آج تو بہرحال پھر حالات میرے موافق ہیں کہ کیونکہ بیچ میں رک گیا تھا نا ذرا سا، تو خیر بہرحال تو دیکھیے ختم مرتبت موجود
جناب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام موجود. ما لمن زارنا یا ابتا، ما لمن زارک یا ابتا. نانا جان ذرا یہ بتائیے. اچھا نانا جان تو میں نے کہا، وہ روایت میں بابا جان یا ابتا. بابا ذرا یہ بتائیے کہ کیا اجر ہے ان لوگوں کا کہ جو آپ کی اور ہماری زیارت کریں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام 2 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ 10 ہجری کو انتقال ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب انتقال ہوا، رحلت ہوئی رسالت میں آپ کی، تو امام حسن کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 برس کی تھی. اور ہمیں یہ نہیں پتا یہ واقعہ کب کا ہے، آخری ایام کا ہے، شروع کے ایام کا ہے. 4 یا 5 سال کی عمر رہی ہوگی امام حسن مصطفیٰ کی. یہ 4-5 سال کا بچہ، اس کی معرفت دیکھیے، پوچھ رہا ہے بابا جان ذرا یہ بتائیے جو آپ کی زیارت کرے ہماری، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ زیارت کا اپنا ایک مفہوم ہے، زیارت کا اپنا ایک اجر ہے، زیارت کا ایک ثواب ہے. قیامت کے معنی کیا ہے، پورے صراط کے معنی کیا ہے. تو اس گھر کے بڑوں کو تو چھوڑ دیجیے، بچوں کو مقابلہ نہیں کر سکتا. مال من زارکا یا بتا، کہا کہ دیکھو من زارنی حیا و میتا ومن زار اباک حیا و میتا ومن زار اخاک حیا و میتا من زارک حیا و میتا. جو میری زیارت کرے میری موت کے بعد یا میری زندگی میں. اے حسن جو تیرے باپ علی مرتضیٰ کی زیارت کرے، چاہے زندگی میں اس کی زیارت کرے چاہے موت کے بعد اس کی زیارت کرے. جو تیرے بھائی حسین کی زیارت کرے، چاہے موت کے بعد یا زندگی میں زیارت کرے. اور اے حسن مصطفیٰ جو تیری زیارت کرے، چاہے زندگی میں یا تیری زندگی کے بعد، تیری موت کے بعد تیری زیارت کرے. اجر بتا رہے ہیں رسول اللہ، سنیے گا توجہ سے. حقا علیہ، یہ اس کا حق ہے مجھ پر، ان ازورہ یوم القیامہ، کہ میں قیامت میں اس شخص کی زیارت کروں گا. وَأَسْتَنْقَذَهُ، اور میں اسے مشکلات سے نجات دلاؤں گا. دوسری بات میں یہ ہے وَأُخَلِّصُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ، اور اسے اس کے گناہوں سے میں اس کی زیارت کر کے پاک کروں گا. فرمایا 8ویں امام نے، دیکھو ان لکل امام فی عنق شیعتہ و محبیہ عہدن، ہر امام کا اس کے شیعوں اور ماننے والوں کی گردن میں ایک عہد ہوتا ہے. وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، اور دیکھو ہر امام کا تمہارے ساتھ ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک معاہدہ ہے. ہمارے امام کا جو شخص موجود ہے، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہے، ایک پیمان ہے، ایک پیکٹ ہے، ایک قرارداد باندھی گئی ہے. نظر نہیں آتی. مولا فرمانے دیکھو لکل امام، اپنے شیعوں کے ساتھ، ماننے والوں کے ساتھ، فی عنقہ عہدن، ایک عہد ہے ہر امام کا اس کے شیعوں کے ساتھ. وَإِنَّ مِن تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، اور دیکھو اگر کوئی اس عہد کی وفا کرنا چاہے تو وہ کیا ہے، زیارت قبورہم، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اماموں کی قبور کی زیارت کرے. زیارت کرے کس انداز سے زیارت کرے؟ اس انداز سے زیارت کرے کہ رغبت رکھے، لالچ رکھے ان چیزوں میں کہ جس کا امام نے وعدہ کیا ہے، اور یقین اور ایمان رکھتے ہوئے امام کی ذات پر امام کی زیارت کرے. جو ایسا کرے گا تو یہ تمام ائمہ قیامت میں اس کے شفیع اور شفعاء ہوں گے، اس کی شفاعت کروائیں گے. بچ چکے. بس یہ آخری حدیث اور اس کے بعد گفتگو ختم، مسائل کی منزل پہ آؤں گا. مولا کائنات کا زمانہ ہے، اور پھر ایک آدمی آیا گفتگو فرمانے، خطبہ دینے. مولا کائنات، ایک آدمی اٹھا اور اسے سوال کیا. اور دیکھیے مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، دہرانا تو نہیں پڑے گا مجھے اس بات کو، سن لیا نا آپ نے. مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے اور مولا خطبہ دینے گفتگو فرما رہے. ایک شخص اٹھا، کہا کہ مولا میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں. ایک دفعہ مولا نے غور سے دیکھا اور کہا کہ تو میری رعایا میں سے نہیں ہے. بڑا بیچارہ بولا والا آدمی تھا، جھوٹ بولا بھی تو کس سے بولا. کہا کہ مولا صحیح کہا آپ نے، اصل میں شام سے آیا ہوں. کہا کس لیے آئے ہوں میاں؟ میرے الفاظ ہیں. کہا حضور کچھ سوالات آئے ہیں دربار روم سے، ان کے جوابات چاہیے، اگر دے دیں تو. اب دیکھیے مجھے دربار روم سے سوالات آئیں گے،
تمہارے کی بس کی بات تو نہیں ہے جواب دینا، آنا پڑے گا درہ اہل بیت پر۔ بھائی دنیا میں آپ نہ مانے ہر چیز ٹھکرا دے، لیکن علم تو یہی ہے کہ آپ چاہے مانے یا نہ مانے، اگر آپ کے قصبے میں، گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں، ملک میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جس سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، اگر کسی کو کسی طبیب کے پاس جانا ہوگا تو مجبور اگر آپ اسی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے۔ یہ علم کی خاصیت ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک، کہا کہ مولا کچھ سوالات، ایک سوال ہے۔ کہا کہ اچھا، اس نے سوالات کیے، میں مختصر کر رہا ہوں روایت کو، طویل روایت، سوالات کیے۔ کہا کہ اچھا اب یہ سوال میں کس سے پوچھوں؟ دو نوجوانوں کو بلایا امام نے اور کہا کہ ان دونوں میں سے جس سے چاہو پوچھ لو۔ اب جو اس نے دیکھا تو امام حسن اور امام حسین، یعنی دیکھو یہ وہ سوالات ہیں جن میں تم ناکام ہو گئے ہو۔ تو خند زن فتنے بدر حنین پر، پیغمبری کو ناز ہے تیرے حسین پر۔ یہ بچے فرزندان علی ابن ابی طالب کا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا جب پھنس جائے، ناکام ہو جائے سوالوں میں جواب نہ ملے تو علی کے بچے مدد کرتے ہیں۔ کہا کہ پوچھو، کہا کہ مولا سوال یہ ہے، ما ہی عشرۃ اشیاء بعضها اشد من بعض، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں سے کچھ چیزوں سے زیادہ شدید ہے، کٹھن ہے، سخت ہے، حاوی ہے، مسلط ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مشکل تو نہیں بات ہو رہی نا۔ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ سخت اور کٹھن ہے؟ ما ہی اشیاء عشرۃ اشیاء بعضها اشد من بعض، کہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے زیادہ کٹھن ہے، شدید ہے، سخت ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کس سے پوچھوں؟ کہا کہ علیکا بذی ذؤابتین، یہ جس کے بچے کے، میرے لڑکے کے بال زلفیں ہیں، اس سے پوچھو۔ اب جو دیکھا اس نے تو امام حسن کی طرف اشارہ کیا تھا، مولا کی شب شہادت ہے تو ایک حدیث۔ کہا کہ اچھا، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمانی شروع کی۔ کہا کہ دیکھو، ان اللہ خلق الحجر، اللہ نے پتھر کو خلق فرمایا۔ سخت چیز ہے نا پتھر، بڑی کٹھن سخت چیز ہے، مضبوط چیز ہے۔ واشد من الحجر الحدید الذی یقطع الحجر، اور پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ واشد، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ واشد، پہلی چیز کیا؟ پتھر۔ پتھر سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ لوہا۔ واشد من الحدید النار الذی یذیب الحدید، اور لوہے سے زیادہ شدید اور کٹھن چیز آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ واشد من النار الماء الذی یطفئ النار، اور پانی پر حاوی اور کٹھن چیز، آگ پر حاوی اور کٹھن چیز، بہت شکریہ مہربانی، آگ پر حاوی اور کٹھن چیز کیا ہے؟ پانی ہے کہ جو بجھا دیتی ہے آگ کو۔ واشد من الماء السحاب الذی یحمل الماء، اور پانی پر حاوی وہ بادل ہے جو پانی کو اٹھائے چلتا ہے۔ واشد من السحاب الریح، اور اس بادل پر حاوی وہ ہوا ہے کہ جو بادلوں کو ہلاتی ہے۔ دیکھیے نوجوان کس خوبصورت انداز سے جواب دے رہے، جو روم کے دربار سے سوالات چلے، مدینے میں آ کر اس کا جواب ملا، کوفہ میں آ کر جواب ملا۔ واشد من السحاب الریح، اور اس بادل سے زیادہ کٹھن، سخت اور حاوی چیز وہ ہوا ہے جو بادلوں کو لیے پھرتی ہے۔ واشد من الریح الملک الذی وکل علی الریح، اور ہواؤں سے زیادہ کٹھن اور ہواؤں پر حاوی وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ واشد من الملک ملک الموت الذی وکل الذی یمیت الملک، اور اس فرشتے پر حاوی ملک الموت ہے کہ جو اس فرشتے کو بھی موت دے دے گا۔ واشد من ملک الموت الموت الذی یمیت ملک الموت، اور ملک الموت پر حاوی خود موت ہے کہ جو ملک الموت کو بھی موت دے دے گی۔ واشد من الموت امر اللہ رب العالمین الذی یمیت الموت، اور موت پر حاوی پروردگار کا امر ہے کہ جو موت کو بھی موت دے دے گا۔ دیکھیے یہ کون نوجوانی کے عالم میں، اچھا تمام چیزوں پر حاوی کیا ہے؟ امر الہی ہے، امر اللہ رب العالمین،
جو ملک الموت سے بھی آگے ہے, جو موت سے بھی آگے ہے. امر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اور عامر کے درمیان, خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. اب چلیے ذرا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو خدا کی, اطاعت کرو رسول کی, اور اطاعت کرو امر کی نہیں, صاحب امر کی. تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ امر کے جس کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو, وہ امر کہ جو ملک الموت کو موت دے دے, وہ امر کہ جو موت کو موت دے دے, وہ امر کیا ہے؟ وہ امر وہی ہے کہ جو وراثت نبوی میں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب امر وہ ہوگا کہ جس کی حکومت موت پر بھی ہوگی, جس کی حکومت ملک الموت پر بھی ہوگی. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک شعر سن لیجئے اور پھر آگے بڑھ جاؤ. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد. پتھروں پر کس قدر شیشے گرا دیتی ہے موت, کنج شب میں کتنی صبحوں کو سلا دیتی ہے موت, کتنی گودوں کتنی کوکھوں کو جلا دیتی ہے موت, کتنے سیجوں کتنے دیکھیے پھر اب جوش آ گئے اور آپ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں. مختصر کر کے میں ایک بات کروں, کتنی دکھتی کروٹوں پر رخص فرماتی ہے موت. یہ بند ختم ہوا, لیکن اس کے باوجود مہربان ہوں سخت حیران ہوں کہ تھا وہ کون دانائے زماں. موت کو جس نے حریف آب ہوا کر دیا, اس اوپی تلوار کو کس نے رگے جا کر دیا. زندگانی کے پجاری موت پر مرنے لگے, لوگ پیغام اجل کی آرزو کرنے لگے. اے محمد موت وہ تیرے نواسے کو ملی, آج تک جس سے درخشاں ہے ضمیر آدمی. اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی. اب یہ دوسرا سنیے گا, تشریح کا وقت نہیں ہے. کربلا کی دھوپ پر, کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی. کربلا کی اللہ اللہ روشنی تیرے چراغ ذہن کی, کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی. اب وقت نہیں ہے. اب دیکھیے کربلا کی دھوپ پر چٹکی ہے اب تک چاندنی, مختصر کرتے ہیں. اور یہ ہمیں پر سر نہیں, یہ ہمیں پر سر نہیں, تیری انا کا تاج ہے, کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. تو دیکھیے یہ موت وہ ہے اہل بیت کے گھرانے کی کہ یہ مر کر نسلوں کو زندہ کر جاتے ہیں. اور سوچئے کہ خود ان کی زندگی کس مرتبے پر ہوگی. اگر وقت ملا تو اس نشے میں اس پر گفتگو ہوگی. بس عزیزان گرامی, آپ کو زحمت بھی لینے پڑی, انہیں دونوں کو سمجھانے میں کسی حد تک میں کامیاب ہو پایا یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب امر وہ ہے کہ جس کا حکم موت پر بھی ہے, جس کا حکم ملک الموت پر بھی ہے, کہ جو کائنات کے تمام ممکنات پر حاوی ہے. بس بڑے رنج اٹھائے حسن مشتبہ نے, دشمن بھی جنازے پر آ کر رویا. کہا کہ بھائی تو نے تو ساری زندگی امام حسن مشتبہ کو رنج اور تکلیفیں دی, اب رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اسے تکلیفیں دی. من حلمہ یوازی الجبال, کہ جس کا حلم جس کا صبر پہاڑوں سے زیادہ کہیں آگے تھا. بس ایک دفعہ زہر دیا گیا. اب دیکھیے یہ مسائل در حقیقت امام حسن کے نہیں ہیں, یہ اس دکھیاری بہن کے مسائل میں در حقیقت کہ جو جب 3 سال کی تھی تو رسول کے تابوت کے پیچھے چلی, جب 3 سال اور کچھ مہینے کی تھی تو ماں کے تابوت کو اندھیرے میں اٹھتے ہوئے دیکھا. اب یہی بیوی بھائی کو دیکھ رہی ہے کہ بھائی زہر کھا چکا ہے, بھائی کو زہر دیا گیا. کس انداز میں؟ کاش مولا عام ایام ہوتے. امام حسن مشتبہ روزے سے تھے, افطار میں زہر دیا گیا. ایک دفعہ شدت زہر سے تڑپنے لگے اور اس کے بعد کہا کہ بہن کو بلاؤ, میرے بھائی حسین کو بلاؤ, زینب کو بلاؤ. ایک دفعہ طبیعت بگڑی, کشت لایا گیا. اب جو مولا حسن مشتبہ کو طے ہوئی تو خون کے موچھڑے منہ سے نکلنے لگے. میں یہ کہوں گا جناب زینب نے کس طرح برداشت کیا ہوگا. بس ایک دفعہ امام حسین نے پوچھا, بھائی آپ بتلائیے کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ یہ رحمت محمدی ہے, بتلایا نہیں. بنی ہاشم کو کہ زہر مجھے کس نے دیا. اور ایک دفعہ وصیت کی, بھائی حسین
دیکھو میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے نانا کے برابر میں کوشش کرنے کے دفن ہو جاؤں، لیکن اگر مجھے دفن نہ ہونے دیا جائے، اللہ اکبر، مظلومیت کا عالم، وہ حسن مجتبیٰ کہ جسے رسول اپنی زبان چساتے تھے، جس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، جسے اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے اور اس کے لیے گھٹنیوں کے بل ناکا بنتے تھے، اور جب حسن مجتبیٰ نے کہا نانا ہمارے ناکے کی لگامیں کہاں ہے، تو کہا میری زلفوں کو تھام لو اور ناکے کی لگاموں کی طرح کھینچو۔ وہ حسن مجتبیٰ جب دنیا سے جائے تو اسے رسول کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے۔ بھائی حسین دیکھو، اگر کوئی دفن نہ ہونے دے تو خبردار صبر کرنا۔ بس ایک دفعہ تابوت حسن چلا، تابوت حسن کا چلنا تھا، حکم دیا گیا کہ تیروں کی برسات کر دو۔ یہ واحد جنازہ تھا جو گھر سے نکلنے کے بعد دوبارہ گھر میں آیا عجیب انداز کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا عباس نے کس طرح صبر کیا ہوگا، حسین نے کس طرح صبر کیا ہوگا، زینب نے بھائی کے خون آلود کفن کو دیکھ کر کس طرح صبر کیا ہوگا۔ جنازہ دوبارہ گیا، دفن کیا گیا۔ ایک دفعہ سید الشہداء نے گریہ فرمایا اور یہ کہا تھا، جملہ یاد ہے نا آپ کو، بھیا بڑی عجیب حالت ہو رہی ہے۔ تو ایک دفعہ امام حسن نے دیکھ کر کہا تھا حسین کی طرف، بھیا ٹھیک ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لا یومت کا یوم کیا ابا عبداللہ، اے بھائی حسین بڑا مظلومیت کا عالم ہے، لیکن کوئی دن تیری شہادت کے دن کی طرح نہیں۔ بڑا عجیب کام کیا، بہت محبت تھی حسن مجتبیٰ سے۔ جب قبر میں لٹایا نا حسن مجتبیٰ کو سید الشہداء نے عجیب جملہ کہا بھائی حسن، لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے، لٹا ہوا وہ ہے کہ جس کا تجھ جیسا بھائی چھین لیا جائے، جس کا تجھ جیسا بھائی چھین لیا جائے۔ یہ نہیں کہ کمر ٹوٹ گئی، کیوں؟ کمر کو بچانے والا عباس زندہ تھا۔ جب کربلا میں عباس گھوڑے سے گرے تب کہا کہ اب میری کمر ٹوٹی۔ جب حسن کو دفن کیا تھا اس وقت کمر نہیں ٹوٹی تھی۔ جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے تو کہا کہ وہ صبر جو حسن کی شہادت کے وقت کیا تھا، اے بھائی حسن مجتبیٰ آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین لاوارث ہو گئے۔ اللہ